لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام تحية والإكرام مولانا وسيدنا أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد وآل محمد. مقصد خلقت اور اس کے متعلق یہ گفتگو کہ انسان جب اپنی زندگی پا کر تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے تو خود اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، مقصد کیا ہے خدا کا، خداوند عالم کی اس مخلوق کی پیدائش کا جو صورت انسانی اس ہستی میں آئی ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ ابتدائی خلقت انسانی سے لے کر اللهم صل على محمد وآل محمد. ابتدائی خلقت انسانی سے لے کر آج تک جتنے بھی تاریخ انسانی میں، تاریخ بشریت میں لوگ گزرے ہیں، کامیاب ترین زندگی ان لوگوں کی رہی ہے جو اپنے خلقت کے مقصد پر گامزن رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی پیدائش کے مقصد کو تلاش کیا ہے یا تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ انسان جو اس راہ سے بھٹک گیا ہے، اس راہ سے ہٹ گیا ہے، وہ یا تو کامیابی تک نہیں پہنچا یا گمراہی ہو گئے۔ اس میں بھی بعض لوگ ہو سکتا ہے گمراہ نہ ہوئے ہو لیکن کامیابی تک بھی نہیں پہنچے ہیں، اور بعض گمراہی ہو گئے ہیں، کیونکہ مقصد اس انسانی زندگی کا صرف وہی بتا سکتا ہے جو خدا کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوگا، جسے خدا نے اس مخلوق پر حجت قرار دیا ہے، وہی بتا سکتا ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے اور وہ راستہ کہاں ہے، وہی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اس کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر اگر انسان زندگی گزارے گا تو یقیناً اپنے مقصد تک نہیں پہنچے گا، لیکن اس کے بتائے ہوئے راستے تک جائے گا، اس کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارے گا، تو اس کی یہ زندگی اسے اپنے ہدف تک پہنچے
پہنچائے گی. تاریخ گواہ ہے کہ اکثریت انسانوں کی اکثریت اس راہ سے ہٹ گئی ہے. انسانوں کی اکثریت اس راہ سے ہٹ گئی ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں، جس میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ان انسانوں نے خدا کے بھیجے ہوئے نمائندوں کو قبول نہیں کیا یا ان کی رہنمائی کو ٹھکرا دیا، اور انسانیت اتنی گر گئی کہ وہ انسان جسے خدا نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، وہ انسان آ کر مفضول ترین چیز کی عبادت کرنے لگا. بتوں کا سلسلہ دیکھ لیجئے. بت کیسے ہوتے ہیں؟ لکڑی کے، چونے کے، پتھر کے، مٹی کے. دلالہ کہ یہ تمام چیزیں مخلوقات خداوند ہے. انسان بھی مخلوق ہے، لیکن ان مخلوقات میں افضل ترین مخلوق انسان ہے، اور وہ افضل ترین شے چونکہ حجت خدا سے رہنمائی نہیں لے رہی ہے تو کہاں پہنچ رہی ہے؟ مفضول کی عبادت پر. یعنی ایسی چیز کی عبادت پر جا کر اس کی زندگی رک رہی ہے جو خود مخلوق ہے، خالق نہیں ہے. بت پرستی کا سلسلہ آج بھی ہے، مختلف شکلوں میں بت پرستیات بھی ہے. راہ توحید کو چھوڑ کر انسان کہاں جا رہا ہے؟ کسی اور طرف. کربلا نے اسی چیز کو واضح کیا ہے. کربلا یہی درس دیتی ہے کہ آؤ ہمارے سائے میں اپنی خلقت کے مقصد کو پالو. کربلا درسگاہ توحید ہے. بے شک کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے جو انسان کو توحید کی طرف لے جاتی ہے، معرفت خدا تک لے جاتی ہے. لیکن چونکہ انسان اس فرش ہزا سے دور ہے، حجت خدا کی رہنمائی سے دور ہے، تو بھٹکا ہوا ہے. لیکن جب بھی اس کی حس حرکت میں آئے گی، جب بھی کبھی یہ معرفت امام حسین پیدا کرے گی، تو پھر وہی مصرع سامنے آئے گا، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. واہ سبحان اللہ. چونکہ امام حسین آیت توحید کا درس دینے کے لیے. توجہ کیجئے گا، آج جتنے بھی محققین ہیں، کسی بھی مذہب کے ہو، ضروری نہیں کہ مسلمانی ہو، کسی بھی مذہب کے محققین ہو، کسی بھی مذہب کے رائٹر یا مصنف ہو، وہ اپنی تحقیق کرنے کے بعد، کربلا کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک نتیجے تک ضرور پہنچے، اور وہ یہ ہے کہ حسین جیسی شخصیت ہر کسی کے آگے یا کسی کے آگے سر نہیں جھکا سکتی. حسین جیسی شخصیت اگر سر جھکانا ہی ہوتا تو کربلا کی وجود میں آتی. حسین جیسی شخصیت کسی کے آگے سر نہیں جھکا سکتی. کسی سے پوچھ لیجئے جس نے بھی کربلا کا مطالعہ کیا ہے، جو بھی رائٹر کسی بھی مذہب کو، میرا دعویٰ ہے اگر کربلا اس کے زیر نظر ہے تو وہ اس بات کو یقینی صورت میں قبول کرتا ہے کہ حسین اسے کہتے ہیں جو کسی کے آگے سر نہیں. اور دوسری طرف تاریخ کربلا کیا منظر پیش کرتی ہے کہ اتنی مصیبتیں دیکھنے کے بعد، اتنی اذیتیں برداشت کرنے کے بعد، تاریخ امام حسین میں وہ منظر بھی امام حسین کی آنکھوں نے دیکھا جو ایک انسان کے لیے سخت ترین مرحلہ ہوتا ہے. اپنے جوان بیٹے کے سینے میں برچھی کا دیکھنا ایک باپ کے لیے بہت سخت ہے. امام حسین اس منظر کو دیکھے ہوئے ہے یا نہیں؟ اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی ہے امام حسین نے. ایک طرف یہ نتیجہ ہے کہ حسین اسے کہتے ہیں جو ہر کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا،
دوسری طرف تاریخ کربلا ہے کہ علی اکبر جیسے جوان کے سینے سے بچی کا پھل نکالنے کے بعد جب امام کے گلے پر خنجر چلا تو کس حالت میں چلا؟ سجدے کی حالت میں. کہا تو وہ مرحلہ کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے سینے سے خنجر نکال رہا ہے، اور کہاں اس کے بعد کا مرحلہ کہ وہی باپ سجدے کی حالت میں ہے، یعنی کسی کے آگے سر جھکا رہا ہے. سجدہ یعنی کیا؟ سجدہ یعنی یہ کہ کسی کے آگے سر جھکانا. گویا امام حسین نے درس توحید دے دیا کہ اتنی مشکلوں کے باوجود اگر میں کسی کے آگے سر جھکا رہا ہوں تو اس کا مطلب کوئی لائق عبادت ہے. اس کا مطلب کوئی لائق عبادت ہے جس کے سامنے سر حسین سجدہ کرتا ہے. سلوات پڑھیں محمد ہے نا. درس توحید کربلا، کربلا درس توحید ہے. امام حسین کی رہنمائی اگر انسان پالے تو کہاں لے جاتی ہے؟ انسان کو اپنے مقصد حیات تک پہنچاتی ہے. شرط یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہدف کو پانے کی کوشش کرے، دل کی گہرائیوں سے چاہے کہ میں یہ جو زندگی گزار رہا ہوں، خدا نے جو خلقت مجھے بخشی ہے، میں اس کے ہدف کو پاؤں. ورنہ اگر انسان اپنے ہدف سے یا اس کی راہ سے ہٹ جائے تو پہلے دن میں نے کہا تھا کہ جن چیز کے تحت کسی چیز کو بنایا جاتا ہے اگر وہ اس میں کام کرنا چھوڑ دے تو اسے کوڑے دان میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ انسان اتنا گر جاتا ہے کہ پھر قرآن خود کہتا ہے اولئک کالانعام. انسان تھا، خدا نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، وہی خدا کہہ رہا ہے اولئک کالانعام، یہ تو جانور جیسے ہے. بل هم اضل، بلکہ جانوروں سے بدتر ہے. یعنی انسان کی منزل جو اشرف المخلوقات شے ہو، اس کی منزل یہ ہے کہ وہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. کب؟ جب وہ اپنے مقصد حیات کو خدا حجت خدا کی رہنمائی میں چھوڑ کر کسی اور راہ کو اختیار کرے گا، تب جا کر وہ اس منزل تک پہنچے گا. لیکن اگر انسان اپنے مقصد حیات کو پانے کے لیے حجت خدا کی رہنمائی میں آئے گا، حجت خدا کے سائے میں آئے گا، تو یہ حجت خدا اسے وہاں پہنچائے گی جہاں اس کو پہنچنے کا ہدف ہے. جناب سلمان فارسی کیا تھے؟ فارس کے رہنے والے تھے. رسول اللہ کہاں ہیں؟ عرب کی سرزمین پر. کہاں؟ فارس اور کہاں؟ عرب کی سرزمین. کوئی ربط نہیں ہے دونوں میں. کیا رشتہ داری ہے جناب سلمان کی رسول اللہ سے؟ کوئی خونی رشتہ داری ہے؟ لیکن سلمان اپنے ہدف کو تلاش کر رہے تھے. توجہ کیجئے گا، جناب سلمان اپنے ہدف کو تلاش کر رہے تھے تو کہاں تک پہنچے؟ حضور رسول خدا تک پہنچے. اور ابو لہب رسول کا رشتہ دار ہے، رسول کو دیکھا ہوا ہے، جانتا ہے رسول کون ہے. اس کے بعد بھی قرآن نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب وتب. کہا تو ایک رسول کا رشتہ دار اور کہاں ایک فارس کا رہنے والا. دونوں کا فرق صرف یہی تھا کہ وہ رسول کا رشتہ دار ہونے کے بعد بھی حجت خدا کی رہنمائی نہیں لے رہا تھا، اور یہ فارس کا رہنے والا حجت خدا کو ڈھونڈ رہا تھا اس لیے کہ اپنی زندگی کے ہدف کو پا سکے. اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے فارس کی سرزمین چھوڑ کر جب عرب کی سرزمین میں آیا اور حجت خدا کی رہنمائی لے کر اپنے مقصد حیات تک جانا شروع کیا اور اس رات پر گامزن ہوا تو اسے حجت خدا نے کہاں پہنچایا؟ اسی رسول کی زبان پر آیا، سلمان منا علی البیت. سبحان اللہ. ابو لہب چچا ہے، سلمان فارس کے ہے.
فرمایا اپنے مقصد کی حجت خدا کے در تک پہنچے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حیدری یا علی. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تاریخ میں بہت مثالیں ہیں. شرط یہ ہے کہ انسان اس راہ پر گامزن ہو. شرط یہ ہے کہ انسان اپنے ہدف کو تلاش کرے, ورنہ اس کی زندگی بے معنی ہو جاتی ہے. اس کی زندگی کا محصل کچھ نہیں رہتا. اس کی زندگی اسے لے ڈوبتی ہے. جہاں در حجت خدا چھوٹا وہاں انسان کی زندگی کی بربادی شروع ہوئی. انسان کی زندگی کی بربادی حجت خدا کے مقابلے میں شروع ہوتی ہے. اور پھر جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو نہ وہ رشتہ دیکھتا ہے, نہ خون دیکھتا ہے, نہ قرابت دیکھتا ہے. بس صرف ایک چیز دیکھتا ہے کہ کون ہے جو حجت خدا کے سائے میں اپنی زندگی کے مقصد کو تلاش کر رہا ہے. جو بھی ہو, جیسا بھی ہو, کہیں پر بھی ہو, کربلا یہی درس دیتی ہے. یہ ہماری قسمت ہے, غیروں کو یہ چیز نصیب نہیں ہے. پہلے دن میں نے کہا تھا یہ موقع غنیمت ہے, اسے غنیمت جانیے. فرش ازا معمولی جگہ کا نام نہیں ہے. فرش ازا معمولی جگہ کا نام نہیں ہے. کربلا انسان کو اس کے ہدف تک لے جاتی ہے. انسان کو اس کا زندگی میں کیسے زندگی گزارنا ہے وہ بتاتی ہے. یا دوسرے جملے میں کہوں کہ انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ واقعاً وہ اشرف المخلوقات ہے. کربلا, جب انسان کربلا سے رہنمائی لیتا ہے تو تاریخ حسین ابن علی انسانیت کو, کربلا تو ایک دن یا ایک زمانے کے لیے نہیں ہے, آنے والی دنیا تک تا قیامت ہے. کربلا کی روشنی محدود نہیں ہے کسی جگہ, کسی شہر سے, اور نہ کسی مذہب سے محدود ہے کہ کوئی یہ کہے کہ حسین صرف ہمارے. نہ, جتنی زندگی میں, جتنی اس عالم ہستی میں انسانیت پائی جاتی ہے حسین ان کے لیے. حسین کسی ایک شخص کے نہیں ہے, حسین عالم انسانیت کے ہے. کربلا صرف ایک آدمی کے لیے نہیں ہے, ایک مذہب کے لیے نہیں ہے. کربلا عالم انسانیت کے لیے ہے. شرط یہ ہے کہ انسانیت وہاں سے درس لینا چاہیے, ورنہ در ایک کربلا کھلا ہوا ہے. دامن میں کتنی وسعت ہے, انسانیت کیا چاہتی ہے. ورنہ اسی کربلا میں انہی انسانوں کا اور بھی کردار نظر آیا ہے. آیا ہی نہیں آیا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ صرف کربلا میں لشکر امام حسین تھے, نہ, وہ والے بھی لشکر تھا نا. تھے دونوں انسان, ادھر بھی انسان ہے ادھر بھی انسان ہے. فرق کہاں ہے بیچ میں؟ فرق وہی ہے کہ جو حجت خدا کی رہنمائی لینا چاہے تو پھر 72 شعبہ میں ہور نہیں رہتے, علی اکبر نہیں رہتے, قاسم نہیں رہتے, عباس نہیں رہتے. ہر کوئی اپنی حدود میں ایک حسین ہر کوئی اپنی حدود میں ایک حسین بنتا ہے. کیا درس دیتی ہے کربلا؟ ہر چیز ہے کربلا میں. شرط یہ ہے کہ آپ کیا لینا چاہ رہے ہیں. عدالت کربلا میں, مساوات کربلا میں, عبادت کربلا میں, توفیق کربلا میں. مساوات کی مثال دوں, کتنے ہیں امام حسین کے اصحاب گنے چنے نا, 72 اصحاب میں امام حسین نے
بتا دیے دنیا کو کہ تا رہتی دنیا تک وہ مثال 72 کی مل نہیں سکتی. وہ نمونے دکھائے ہیں حسین نے. انسان کیا کرتا ہے؟ مثلا کہیں کھڑے ہیں چوراہے پر, 2 بچے دوڑتے ہوئے آئے, جس میں سے ایک ہمارا ایک دوسرے کا ہے, تو ہم کیا کریں گے؟ انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے بچے کو گلے لگاتا ہے, آگے بڑھ کر اپنے بچے کو, ہو سکتا ہے دوسرے کو برا نہ کرے, دوسرے کو مارے نہ, دوسرے کو ستائے نہ, ہو سکتا ہے تھوڑا بہت پیار بھی کر لے, لیکن کلیجے سے کسے لگائے گا؟ اپنا زانو کسے دے گا؟ اپنے بچے. یہی ہوتا ہے نا. کربلا میں یہی منظر تھا. کربلا میں کچھ اور منظر نظر آیا ہے, حسین نے کچھ اور دکھایا ہے. نے کہا نا حسین ایک کے لیے نہیں ہے, حسین کسی ایک شہر, ایک مذہب, ایک فرقے کے لیے نہیں ہے, حسین عالم انسانیت کے لیے ہے. کربلا عالم انسانیت کے لیے درس گاہ ہے. حسین صرف ہمیں نہیں سکھا رہے ہیں, حسین ہر انسان کو سکھا رہے ہیں. تا روز قیامت جتنے انسان آئیں گے کربلا اسے درس دے رہی ہے. کیا درس ملا کربلا میں؟ وہ زانو جس پر باپ اپنے بچے کو بٹھاتا ہے, کسی غیر کے بچے کو نہیں بٹھاتا, وہ زانو امام حسین نے کسے دیا؟ اگر اس زانو حسین پر سر علی اکبر نظر آیا تو اسی زانو حسین پر سر جون بھی نظر آیا. صرف سر علی اکبر نہیں دکھا, وہاں سر جون بھی دکھ رہا ہے, سر حبیب بھی دکھ رہا ہے. امام حسین نے یہ کہہ کر تو دانوں پیچھے نہیں کیا کہ علی اکبر میرا بیٹا ہے, جون نہیں نا. وہ درس گاہ ہے کربلا, وہ درس دیتی ہے کربلا انسانیت کو اس کے مقصد کی طرف رہنمائی کرتی. ایک مشعل ہے اندھیری راہ میں, اندھیرے شہر میں ایک چراغ ہے. مصباح الہدی یعنی کیا؟ ہدایت کا چراغ ہے, انسانیت کے لیے روشنی کا کام کرتا ہے. اس کی حدود میں آ کر تو دیکھو, تمہیں خود احساس ہوگا کہ کربلا ہمیں کہاں لے کر گئی ہے. یہ فرش اعضا اسی کربلا کا ایک سلسلہ ہے. فرش اعضا کے لیے بھی ہے کہ اگر انسان نہ جا پائے کربلا تک تو فرش اعضا اس کے لیے کربلا ہے یا نہیں ہے؟ معصومین نے انتظام کیا ہے. لیکن ہمارے اختلافات اتنے ہوتے ہیں کہ ہم فرش اعضا کو بھی کبھی کبھی سیاست کا ایک مہرہ بنا لیتے ہیں. حالانکہ فرش اعضا شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ کہاں سے شروع ہوئی؟ فرش اعضا کا سلسلہ کہاں سے چلا؟ جناب زینب سے نا. اور پہلی فرش اعضا جناب زینب نے کہاں بچھائی؟ خود اس جگہ پر جہاں سے ظلم کی ابتدا, جو خود ظالم کا گھر ہے. یعنی فرش اعضا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی اپنا بچھائے تو آدمی آئے. جناب زینب فرش اعضا کی ابتدا کہاں سے کر رہی ہے؟ خود ظالم کے محل سے, ظالم کی زمین پر. تو کبھی ہوتا ہے نا کہ فلاں کی مجلس میں ہم نہیں جائیں گے, فلاں میں ہم نہیں جائیں گے. یہ ہم فرش اعضا کو سیاست کا موقع بنا رہے ہیں. فرش اعضا کا مقصد یہ نہیں ہے. کیا کہنا ہے؟ واہ. کربلا اختلاف نہیں سکھاتی, کربلا اتحاد کا درس دیتی ہے. اگر ایک خیمے میں حسین کا بیٹا علی اکبر ہے تو اسی خیمے میں وحید بھی ہے. وہاں تو اتحاد کا نمونہ ہے. پھر فرش اعضا کے لیے یہ اختلاف نہیں آنا چاہیے. آپ سوچئے, چونکہ فرش اعضا, ایک بات عرض کر دوں, فرش اعضا ہم صرف بچھاتے ہیں. فرش اعضا ہم صرف بچھاتے ہیں, لیکن جیسے ہم نے فرش اعضا بچھا دیا اب ہم کچھ نہیں ہیں. اب بانی حضرت زہرا, اب ہمارا کچھ نہیں ہے. اسی
لیے اگر ہم فرش اعضاء اپنے گھر میں بچھا رہے ہیں تو ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ تم آؤ تم نہ آؤ نا، چونکہ ہم نے بچھا دیا، اتنا کام ہمارا تھا. یہ ایک امانت ہے حضرت زہرا کی، اور ہر انسان کے لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آئے اور یہ نہ آئے. یہ کربلا کا سلسلہ ہے جو درسگاہ ہے انسانیت کے لیے، اور انسانیت میں مذہب و فرقے و گھر اور اس کی باتیں نہیں ہوتی. جو بھی انسان ہے آ کر درس لے کر جائے، جو بھی انسان ہے ایک فرش مجلس سے اٹھ کر جائے تو اپنی روح میں ایک انقلاب پیدا کر لے. فرش اعضاء وہ کام کرتی ہے جو کربلا کرتی ہے. کربلا میں کیا ہے آپ بتائیے؟ کربلا میں کیا ہے؟ امام حسین ہے نا. فرش اعضاء پر بھی تو امام حسین آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ کیا فرق ہے فرش اعضاء اور کربلا میں؟ شرط یہ کہ ہم کتنا درک کر رہے ہیں. ہم فرش اعضاء سمجھ کر آئے ہیں تبرک لے کے چلے جائے، یہ سوچ کر آئے کہ اس فرش پر بیٹھنے جا رہے ہیں جہاں معصومین کا حضور ہے. کربلا یہ سوچ کر تو جاتے ہیں نا، نجف یہی سوچ کر تو جاتے ہیں نا کہ وہ مولا کائنات کا حضور ہے. تو فرش اعضاء پر بھی تو معصومین کا حضور ہے. صاف روایت ہے کہ جب فرش اعضاء بچتی ہے تو حضرت زہرا جنت البقیع چھوڑ دیں، ہے نا. کئی واقعات آپ نے سنے ہوں گے فرش اعضاء کے سلسلے میں کہ فرش اعضاء ایک درسگاہ ہے، اسے سیاست کا موضوع نہیں بنانا چاہیے، لیکن ہمارا ادراک ہمیں وہ موقع کو غنیمت جاننا ہے. موقع غنیمت ہے. خوش قسمت ہے ہم لوگ کہ اس سال بھی ہمیں فرش اعضاء نصیب ہوا، اس سال بھی ہمیں حسین کا غم نصیب ہوا، اور ایسی جگہ ہم آ کر بیٹھے ہیں جہاں معصومین آ کر بیٹھے ہیں. خدا نہ خواستہ اس سال ہم مر جاتے، کوئی ایسی بیماری ہو جاتی کہ گھر سے نکل نہ پاتے، کہ یہ موقع ہمارے ہاتھ سے چلا جاتا. یہ غنیمت ہے، اور کربلا اسی درسگاہ کا نام ہے. کربلا اسی درسگاہ کا نام ہے، چونکہ فرش اعضاء بھی وہی کام کرتی ہے جو حسین کام کرتے ہیں، فرش اعضاء بھی وہی کام کرتی ہے جو کربلا کام کرتی ہے. انسان کو اس کے مقصد تک لے جاتی ہے، اس کی خلقت کے مقصد پر انسان کو لے جاتی ہے، رہنمائی کرتی ہے. رہنمائی بھی دو طرح کی ہوتی ہے، کبھی انسان جگہ ہی پر سے کھڑے ہو کر بتا دیتا ہے، کبھی انگلی پکڑ کر چھوڑتا ہے نا. مثلا ایک راستے میں ہم کھڑے ہو، کوئی آ کر کے کہ فلاں جگہ کہاں ہے، تو ہم کہتے ہیں یہاں سے سیدھا چلے جاؤ، وہاں سے باہر گھوم جانا. کھڑے ایک ہی جگہ پر رہنمائی کر رہے. کبھی کہتے ہیں اچھا ہم وہیں جا رہے ہیں، ہم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ. تو کبھی رہنمائی دور سے بھی ہوتی ہے، کبھی انگلی پکڑ کر بھی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور کربلا یہی کام کرتی ہے، فرش اعضاء یہی کام کرتی ہے. شرط یہ ہے کہ آدمی درک کرے. روح کو وہ عروج دیتی ہے کہ جو فرش اعضاء پر آنے سے پہلے نہیں ہوتا، وہ فرش اعضاء پر آنے کے بعد ہوتا ہے. فرشتے یہاں آ کر اپنے آپ کو مس کر کے جاتے ہیں. فرش اعضاء کا وہ مقام ہے. انسان درس لیتا ہے یہاں سے. کربلا اسی درسگاہ کا نام ہے. کربلا یہی سکھاتی ہے ہمیں کہ آؤ اپنی زندگی کے مقصد کو اپنی روح میں احساس کرو، اپنے روح میں محسوس کرو. دیکھو کہ جو دنیا کسی اور طرف بہکی ہوئی ہے، تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کہاں ہو. تمہیں عالم انسانیت سے منفرد ہونا ہے، چونکہ کربلا سے واسطہ تمہارا ہے، غیروں کا نہیں ہے. البتہ غیروں کے لیے بھی در کربلا کھلا ہے، لیکن واسطہ کس کا ہے؟ جو فرش اعضاء پر آ رہا ہے، جو حسین کی حجت خدا ہونے کے ناطے رہنمائی حاصل کر رہا ہے. خدا سے رابطہ اس کا ہے، اس کی روح میں وہ انقلاب اور وہ نور پیدا ہوتا ہے کہ جو دوسرے انسانوں کو روشنی دیتا ہے، دوسرے انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے. لیکن انسان ہی نے اسے درک نہیں کیا.
انسان ہی نے اسے ترک نہیں کیا. قبیلہ پرستی اتنی بری چیز ہے کہ بسا اوقات انسان حجت خدا کو بھی بھول جاتا ہے. کربلا میں کیا ہوا؟ یہی ہوا. حسین جو انسانیت کے لیے آئے تھے، حسین جو ہر شخص کے لیے آئے تھے، حسین جو پوری کائنات کے لیے آئے تھے، انہیں چھوڑ دیا گیا. یہ کم مصائب نہیں ہے. امام حسین سے یزید جیسے فاسق اور شرابی کا بیعت طلب کرنا بہت بڑا سبب ہے، معمولی چیز نہیں ہے. ایک عام انسان سے یزید بیعت طلب کرے وہ الگ چیز ہوتی ہے. حجت خدا سے بیعت طلب کر رہا ایک شرابی، معمولی چیز ہے. امت کہاں گر گئی، کہاں پہنچ چکی ہے امت. یزید جیسا شرابی نواسے رسول سے بیعت کا مطالبہ. جب کربلا میں قافلہ پہنچا تو امام حسین بچپن کا ساتھی حبیب یاد آیا. امام حسین کے بچپن کے ساتھی ہے حبیب. خط لکھا، اے حبیب مرغ آدم میں گر چکے ہیں، اگر آ سکتے ہو تو آ جاؤ ہماری نصرت کرو. اگر آ سکتے ہو تو آ جاؤ ہماری نصرت کے لیے. جناب حبیب کوفے سے نکلے. کیسے نکلے؟ اپنے غلام سے کہا کہ فلاں جگہ جا کر اپنا گھوڑا دے دیا، کہا فلاں جگہ جا کر کھڑے ہو جاؤ، ہم فلاں وقت آتے ہیں. حبیب کو آنے میں دیر ہو گئی. بہرحال کوفے کا ماحول ایسا تھا، حبیب کو پہنچنے میں دیر ہو گئی. تو حبیب نے اپنی کانوں سے کیا سنا کہ غلام گھوڑے سے کہہ رہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، اگر میرا مالک نہ آئے تو میں تم پر سوار ہو کر کربلا چلوں. کتنا قریب ہے حسین، کتنا قریب ہے حسین. غلام کیا کرا؟ حبیب نے سر پیٹ لیا، اے مولا یہ وقت آ گیا آپ پر، کیا غلام آپ پر. حبیب نے غلام کو لیا اور شاید کربلا کی طرف. اب جیسے ہی دور سے غبار اٹھا تو ابھی تک غبار جو اٹھا تھا تو خیمہ حسینی میں کسی حد تک سناٹا رہتا تھا، چونکہ غبار چھٹنے کے بعد دیکھا یہ جاتا تھا کہ عبید اللہ کی طرف سے لشکر آئے. اب تک کربلا میں جتنے غبار اٹھے اور غبار ختم ہونے کے بعد جو لشکر نمودار ہوئے تو ظلم کا لشکر نمودار ہوا. لہذا خیمہ حسینی میں یہ گمان نہ تھا کہ شاید کوئی اس طرف بھی آئے، لیکن خط لکھنے کے بعد جو غبار اٹھا اور پھر تھما تو کیا دیکھا کہ حبیب ہے جو خیمہ حسینی کی طرف آ رہے ہیں. ایک شور ہوا، استقبال کے لیے لوگ آگے آئے. حبیب کے استقبال کو امام حسین نے ایسی شخص کیا، حبیب کے استقبال کو عباس و علی اکبر آ گئے. کربلا ہے، حبیب کا استقبال ہوگا. جناب زینب نے سلام پہنچایا، حبیب نے سر پیٹ لیا کہ شہزادیہ اب غلاموں کو سلام پہنچا. حبیب ایسے وقت مہمان ہوئے ہو کہ ایک گھٹ پانی بھی نہیں دے سکتے. کہاں گئی انسانیت؟ وہ حسین جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے آیا تھا، اسے یہ کو تنہا چھوڑ دیا. امت نے بے غور و کفن چھوڑ دیا حسین. جب عاشور ختم ہوئی اور زمین کربلا پر گنج شہیدہ میں لاشیں پڑی رہی تو ہوا کیا ہوتا ہے؟ آج جناب حور کی قبر امام حسین سے الگ ہے، جناب حبیب کی قبر امام حسین سے الگ ہے. پتہ ہے کیوں؟ روایت یہ کہتی ہے کہ جناب حور کے قبیلے والے آئے، کہا ہم حور کو الگ دفنائیں گے، حور ہمارے قبیلے سے تھے. جناب حبیب کے لیے بھی ایک روایت ہے کہ ان کے قبیلے والے انہیں لے گئے. ہائے رے حبیب و حور کہ ان کے قبیلے والے
دفن کر دیا، لیکن ہائے فاطمہ کا نام جو ہر انسان کے لیے آیا تھا، بے گور و کفن پڑا ہے، ایک رہنا تمہارا لال ہے۔ جب قافلہ لٹا ہوا قافلہ مکتب سے گزرا تو امام سجاد کی حالت نہیں ہوئی۔ پھوپھی زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ کیسا ماحول ہے، یہ کیسا عالم ہے؟ اے پھوپھی اماں، ارے یزید کے لشکر کے جنازے تو دفن ہو گئے، لیکن ہائے